نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی 1 سے 7 تک کی آیتوں کی تلاوت سماعت فرمائی۔ آج انشاءاللہ سے ہم سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں، جس کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے ترجمہ و تفسیر سے پہلے سورہ بقرہ کی فضیلت کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ کلمات آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر قبرستان نہ بناؤ۔ جس گھر میں بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان نہیں آتا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بقرہ پڑھے جانے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ مدنی ہے، اس میں 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ یہ قرآن کی دوسری سورہ ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ 87 نمبر کی سورہ ہے۔ تمام بقرہ مدینے میں اتری۔ یہ سورت ہجرت کے بعد شروع میں اترنے والی سورتوں میں سے ہے، مگر ایک آیت سب سے آخر میں اتری، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ۔ اسی طرح حرمت سود کی آیتیں بھی آخر میں اتری ہیں۔ یہ سورت قرآن کا خیمہ ہے، اس میں 1000 اخبار، 1000 احکام اور 1000 ممنوعات ہیں۔ اب ہم سورہ بقرہ کی ایک ایک آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ الف لام میم، حروف مقطعات ہے۔ الف لام میم اور اس جیسے دوسرے مفرد حروف جو سورتوں کے شروع میں آئے ہیں، حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ قرآن کریم کے 114 سورتوں میں سے 29 سورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور یہ مثل آیات متشابہات کے ہیں۔ ان پر صرف ایمان لانا فرض ہے، معنی کے کھوج میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کتاب میں کوئی شبہ نہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کو راہ بتانے والی ہے۔ کتاب سے کیا مراد ہے؟ یہاں بالاتفاق قرآن مراد ہے۔ ریب بمعنی شک و تردد ہے، یعنی اس قرآن کے اللہ کی طرف سے اترنے میں کوئی شک نہیں۔ تفصیل سورہ سجدہ میں ہے۔ فرمایا، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ آیت نمبر 2، سورہ سجدہ۔ اس کتاب کے رب العالمین کی طرف سے اتارے جانے میں کوئی شک نہیں۔ پرہیزگاروں کے ساتھ ہدایت کی تخصیص کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ اس سے فائدہ اٹھانے والے تو یہی لوگ ہیں۔ جیسے سورج تو سبھی کو روشنی دیتا ہے، مگر اس سے فائدہ اٹھانے والے آنکھوں والے ہی ہیں۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 44۔ آپ فرما دیں، قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 82۔
آیات قرآن مومنوں کے لیے شفا و رحمت ہے، ورنہ قرآن تو سبھی کے لیے ہدایت و رحمت ہے، جیسا کہ فرمایا سورہ یونس کی آیت نمبر 57، لوگوں تمہارے رب کے پاس سے نصیحت واردوئے شفا آ گئی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ تریاق تو سبھی کے لیے ہے، مگر فائدہ استعمال کرنے والا ہی اٹھائے گا۔ ہدایت سے کیا مراد ہے؟ اس سے نور مراد ہے، یعنی قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے مینارہ نور ہے۔ متقی کون ہے؟ جو شرک سے بیزار، توحید کا عاشق زار اور اللہ کا سچا فرما بردار ہے، جو اللہ کے عذابوں سے ڈر کر ہدایت کو چمٹ جانے والا اور امیدوار رحمت رہنے والا ہو، جو احکام وحی پر یقین لا کر حرام کاموں سے بچنے والا اور فرائض کا بجا لانے والا ہو۔ خود اللہ پاک نے بعد والی آیتوں میں متقی کے اوصاف جمع فرما دیے ہیں۔ سچے متقی کی پہچان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان حقیقی متقی نہیں بن سکتا جب تک حرج کے خوف سے غیر حرج والے کام نہ چھوڑ دے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اس کام میں حرج ہی کیا ہے؟ حرج ہے۔ تقوی کے معنی، اس کے معنی بچنے کے ہیں، یعنی برے اقوال و اعمال اور بری چیزوں سے بچنا۔ ایک دفعہ ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے تقوی کے بارے میں پوچھا۔ فرمایا، کبھی خاردار پگڈنڈی پر چلے ہو؟ جس طرح وہاں کانٹوں سے کپڑوں اور بدن کو بچا کر چلا جاتا ہے، اسی طرح گناہوں سے دل اور اعضاء کو بچا کر چلو اور زندگی گزارو۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، آیت نمبر 3۔ جو بن دیکھے باتوں پر یقین لے آئے ہیں اور نماز باقاعدہ پابندی سے پڑھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایمان کی تعریف، ایمان تصدیق و خوف عمل کے مجموعے کا نام ہے، جو دل و زبان سے اور عملوں سے بن دیکھی چیزوں پر ایمان لے آئے ہیں اور دلوں میں اللہ کا خوف بھی رکھتے ہیں۔ اللہ کو، اس کے رسولوں کو اور اس کی کتابوں کو مان لینا اور عملوں سے اس اقرار کی تصدیق کرنا ایمان ہے۔ غیب کا مطلب، غیب پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ جو چیزیں حواس و عقل سے معلوم نہ ہوں اور آنکھوں سے غائب ہوں، ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ایمان لے آئیں، جیسے اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، قیامت پر، جنت و جہنم پر، اللہ سے ملاقات پر، زندگی بعد الموت پر اور وحی سے ثابت شدہ تمام باتوں پر، غرض یہ کہ تمام پوشیدہ باتوں پر ایمان لانا فرض۔ نماز قائم کرنے کا مطلب، پابندی اوقات، تکمیل وضو، اعتدال ارکان، ترتیل قرات، اتحیات اور درود پڑھنا، خشوع و خضوع اور توجہ کو قائم کرنا اور دل لگا کر نماز پڑھنا نماز کا قائم کرنا ہے۔ یعنی ایمان والے فرائض نماز انجام دیتے ہیں اور اوقات کی پابندی کرتے ہیں، پوری طرح سے وضو کرتے ہیں اور تمام ارکان دل لگا کر ادا کرتے ہیں۔ صلاۃ کے معنی، عربی میں صلاۃ دعا کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاح شریعت میں اس عبادت کو کہتے ہیں جس میں قیام، رکوع، قومہ، سجدہ، قاعدہ اور تشہد وغیرہ پائے جاتے ہیں، اور جسے روزانہ پنجگانہ مخصوص اوقات میں تمام شروط و صفات و اقسام کے ساتھ پابندی سے پڑھا جاتا ہے۔ خرچ سے کیا مراد ہے؟ خرچ کرنے سے ادائے زکوٰۃ اور اہل و عیال کا نان و نفقہ مراد ہے۔ یہ آیت زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کی ہے۔ توبہ میں زکوٰۃ کی 7 آیتیں اترنے سے پہلے یہ حکم تھا کہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا بہت مال اللہ کی راہ میں دیتے رہو،
کیونکہ مال تمہارا نہیں ہے، تمہارے پاس یہ اللہ کی ایک مقدس امانت ہے۔ ایک نہ ایک دن وہ اپنی امانت تم سے لے لے گا اور مال تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اس لیے زندگی میں اسے نیک کاموں پر خرچ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی، توحید و رسالت کے اقرار پر، دوسری اقامت نماز پر، تیسری ادائے زکوٰۃ پر، چوتھی حج بیت اللہ پر، پانچویں روزوں پر۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، آیت نمبر 4۔ ترجمہ، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہوئی کتاب پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں پر اتاری ہوئی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور تمام انبیاء اللہ کے پاس سے جو کچھ لائے یہ ان سب کو سچا مانتے ہیں، دوسروں کی طرح نہیں کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہیں، اور انہیں آخرت، زندگی بعد الموت، قیامت، جنت و جہنم، حساب و کتاب اور میزان وغیرہ کا بھی یقین ہے۔ آخرت کی وجہ تسمیہ، چونکہ دنیا کے اختتام پر قیامت آئے گی اس لیے اس کو آخرت کہا گیا ہے۔ مومنوں کے اوصاف، پہلی آیت میں عام مومنوں کے چند اوصاف بیان کیے گئے تھے، اس میں مزید اوصاف بیان ہیں۔ اللہ نے تمام مومنوں کی طرف سے فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 ہے، یہ رسول اور تمام مومن اس پر ایمان لے آئے جو انہیں ان کے رب کی طرف سے ملا، ہر ایک اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آیا۔ ہم پیغمبروں میں تفریق نہیں کرتے کہ ایک کو تو مان لیں اور دوسروں کو نہ مانیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 152 میں، جو لوگ اللہ پر اور اس کے نبیوں پر ایمان لے آئے اور کسی میں تفریق نہیں کی، انہیں اس کا ثواب ملنے والا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، آیت نمبر 5۔ ترجمہ، یہی اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پائیں گے۔ ہدایت اور فلاح تقوی والوں ہی کا حصہ ہے۔ وہ متقی جن میں مذکورہ بالا تمام اوصاف پائے جاتے ہیں ہدایت پر ہیں اور یہی دنیا و آخرت میں کامیاب ہیں۔ یہاں ہدایت سے روشنی، ثابت قدمی، دلیل صداقت اور توفیق حق، اور فلاح سے حصول رضائے رب، حصول نجات و ثواب، برائیوں سے اجتناب اور دائمی نعمتوں کا اور جنت کامل جانا مراد ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قرآن کی بعض آیتیں تو دلاسا دیتی ہیں اور بعض آیتوں سے نا امیدی سی چھا جاتی ہے۔ فرمایا، آؤ میں تمہیں جنتی اور جہنمی کی ایک صاف نشانی بتا دوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی 1 سے لے کر کے اور 5 تک آیت پڑھ کر فرمایا، یہ جنتی ہیں۔ صحابہ نے خوش ہو کر کہا، توقع ہے کہ ہم بھی انہی میں سے ہوں۔ پھر ان الذین سے لے کر کے عذاب عظیم تک، آیت نمبر 6 اور 7 پڑھ کر فرمایا کہ یہ جہنمی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسے نہیں۔ فرمایا، ہاں تم ایسے نہیں ہو۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آیت نمبر 6۔ ترجمہ، بے شک کافروں کو آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ کافروں کی پہچان، کافر وہ ہیں جو حق کو چھپانے کے عادی ہیں۔ ان بد نصیبوں کی قسمت میں یہی ہے کہ حق نہ مانیں اور وحی کو جھٹلائیں۔ آپ کا انہیں ڈرانا نہ ڈرانا یکساں ہے، یہ تو ازلی بدبخت ہیں، آپ پر اترنے والی وحی کی تصدیق کرنے والے نہیں ہیں، جیسا کہ فرمایا سورہ یونس کی آیت 96-97۔
جن پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی وہ کبھی ایمان لانے والے نہیں، اگرچہ ان کے پاس تمام نشانیاں آ جائیں، جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ بھلا ایسے ازلی بدبختوں کو ہدایت کہاں؟ آپ ان کی گمراہی پر دلگیر نہ ہوں، آپ کا فرض صرف تبلیغ ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں، یہ رحمت و راحت سے مالا مال ہوں گے، اور جو نہ مانیں گے وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و پامال ہوں گے۔ اگر یہ نہیں مانتے تو آپ تو اپنا فرض پورا کر چکے، ہم خود قیامت کے دن ان سے پوچھ لیں گے، آپ کا کام صرف ڈرا دینا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ آیت نمبر 7۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کی کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر ایک دبیس پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ مہر کے معنی، ختم کے معنی مہر کرنا ہے، یعنی ان پر شیطان کا غلبہ ہو گیا اور یہ اس کے جی حضوری بن گئے، جس کی بنا پر ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگ گئی، اور آنکھوں پر ایک موٹا سا پردہ پڑ گیا۔ نہ تو یہ نور ہدایت دیکھ سکتے ہیں، نہ حق کی آواز سن سکتے ہیں، اور نہ اسے سمجھ ہی سکتے ہیں۔ مہر کا مطلب کثرت معاصی کی وجہ سے دلوں پر تہ بتہ زنگ نے چڑھتے چڑھتے دلوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور وہ بالکل سیاہ فام و بند ہو گئے۔ یہی ان پر مہر لگنا ہے۔ محاورے میں دل اور کان کے لیے لفظ مہر استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹوٹے ہوئے بوریے کے ایک ایک تنکے کی طرح دلوں کی طرف فتنے لپکتے ہیں، پھر جو دل انہیں قبول کر لیتا ہے اس میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، جیسے شیشے پر سیاہی کی بوند پڑ جائے، اور جو قبول نہیں کرتا اس میں نورانی نقطہ پڑ جاتا ہے، جس کی روشنی بڑھتے بڑھتے تمام دل پر چھا جاتی ہے اور اسے جگمگا دیتی ہے۔ پھر ایسے دل پر کسی فتنے کا اثر نہیں ہوتا۔ سیاہ نقطے والے دل کی سیاہی بڑھتے بڑھتے سارے دل پر چھا جاتی ہے، پھر وہ الٹے توے کی طرح کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کا نہ بری بات سے دل گھبراتا ہے اور نہ اچھی بات کو دل چاہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ گناہوں کی کثرت سے دلوں پر سیاہی چھا جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہر لگا دیتا ہے۔ ایسے دل میں کفر جڑیں پھیلا لیتا ہے اور ایمان کی گنجائش نہیں رہتی، نہ اس سے کفر نکلتا ہے اور نہ اس میں ایمان آتا ہے۔ آنے جانے کے راستے بند ہو چکے جب تک مہر نہ ٹوٹے۔ یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت 1 سے لے کر 7 تک کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔